الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سامعین اعظام، ہم مطالعہ کرتے ہوئے آج اس کتاب 40 کے 8ویں حدیث تک پہنچے ہیں. یہ حدیث مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کے اوپر ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز ایک آیت بھی حدیث کی مطابقت سے لائی جائے. تو میں نے یہ آیت سورہ توبہ کی چنی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال، جھگڑا، فساد یہ سب منع ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ تم مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ. وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو قید کر لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور تم ان کی جگہ گھات کی جگہوں پر یا پھر تم ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاؤ. یہ آیت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کسی بھی ہندو کو جہاں دیکھے وہاں قتل کر دے. یہ غلط ہے. اسی آیت کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، خصوصاً ہندوستانی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام جو ہے طاقت کے بل پہ پھیلا ہے، تلوار کے بل پہ پھیلا ہے. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں تھا. جن لوگوں نے اس کے پس منظر کو نہیں سمجھا، ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ اسلام جو کو ماننے والے دہشت گرد ہیں، چونکہ اپنے طاقت کے بل پہ اسلام کو پھیلاتے ہیں. معاملہ ایسا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس وقت یہ معاملہ تھا اس وقت کے مشرکین کے لیے کہا گیا کہ چونکہ وہ لوگ مسلمانوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کو گھر سے بھگاتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، تو ایسے غیر مسلموں کے لیے یہ آیت نازل کی گئی. اور یہ اس وقت نازل کی گئی تھی. ہم کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ممتحنہ کے اندر فرماتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. یہ آیت غیر مسلموں کے لیے نازل ہوئی. کیا ہے اس میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ تم سے قتال نہیں کرتے ہیں، غیر مسلم جو تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اور نہیں تم کو تمہارے گھر سے نکالتے ہیں، تو ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ تعالیٰ تم سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ رواداری اختیار کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اب ان دونوں آیت کے تعارض کو ختم کر دیا گیا کہ ایسے مشرکین، ایسے کفار جو ہم کو جان پر ہیں، یعنی ہمارا جان لینا چاہتے ہیں، ہم کو پریشان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہم لڑائی کریں گے. لیکن جو ہمارے بغل میں غیر مسلم رہتے ہیں ان کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، یہاں سب کو یکساں اور برابر حقوق ملے ہوئے ہیں. تو اب اس معاملے میں کوئی ہم کو پریشان کرتا ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے، تو یہاں عدالت قائم کی گئی ہے. لیکن جہاں غیر مسلموں کا، جہاں اسلامی حکومت ہے اور وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو آپ قاضی کو پہنچائیں، انشاءاللہ قاضی اس کو قتل ہی کرے گا. کیونکہ آپ اس سے لڑیں گے کب؟ جب وہ آپ کو پر لڑنا چاہے، آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہو، آپ کے سامنے آپ سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہو، آپ سے مطالبہ کرتا ہو کہ تم لڑو مجھ سے، تو ایسے مشرکین سے ہم کو لڑائی کرنا. باقی اگر دوسرے مشرکین ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پی رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، نہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ایسے مشرکین سے لڑائی نہیں کرنا ہے. لہٰذا یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے. ٹھیک. اب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یا قتال کروں یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے لگے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں تو عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، میری طرف سے ان کے خون یعنی ان کی جان اور ان کے مال محفوظ ہیں.
یعنی میں ایسے لوگوں سے قتال نہیں کروں گا، الا بحق الاسلام، مگر یہ کہ اسلام کا حق ہے. اس پر میں گفتگو انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ اسلام کا حق کا مطلب کیا ہے. وحسابہم علی اللہ، اور ان کی حساب اللہ تعالی کی طرف ہے. دیکھیے اس حدیث کے اندر ایک واقعہ چھپا ہوا. واقعہ یہ ہے، تھوڑی لمبی گفتگو ہوگی. واقعہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب زکوٰۃ کا معاملہ ختم ہو گیا. نبی جیسے انتقال ہوئے اب زکوٰۃ نہیں، ختم ہو گیا، چونکہ نبی کو اللہ نے حکم دیا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان کے مال سے لے لو اور ان کو پاک کر دو. تو کچھ لوگوں نے یہ بات کو، اس چیز کو لے کر کے کہا کہ نہیں، اب اسلام کا، اب زکوٰۃ کا معاملہ ختم ہو گیا، لہذا وہ زکوٰۃ دینے سے ہی انکار کر دیے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں میں ان سے لڑائی کروں گا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث کو یاد دلایا تھا کہ دیکھیے اللہ کے نبی کی یہ حدیث، آپ ان سے لڑائی کیسے کر سکتے ہیں. باقی بات کا معاملہ ہے کہ پھر بعد میں لوگوں نے جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے پھر لوگ زکوٰۃ دینے لگے، لیکن اس وقت یہ بات لائی گئی کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، آپ ان کو کیسے لڑائی کر سکتے ہیں، حالانکہ اسلام قبول کرنے والے ہیں. تو یہ بات، اس کہانی کی اس کے پیچھے یہ بات تھی. تو آج کے جو پس منظر ہے اس حدیث کے اندر، پہلے جو باتیں آئی ہیں ہم سمجھاتے ہیں آپ کو. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں، یعنی کرتا رہوں، یہاں تک کہ جب تک لوگ اللہ کی گواہی دینے لگے، محمد اللہ کے رسول اس بات کی گواہی دینے لگے، نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے. تو پھر ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کا جو ہے ذمہ داری میرے اوپر ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، ان کے جان و مال کی حفاظت کروں گا. لیکن ایک بات یہاں پر آئی کہ الا بحق الاسلام، کہ مگر اسلام کے جو حق ہیں. حق کا کیا مطلب؟ کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اسلام نے کچھ غلطیوں کی سزا رکھی ہے. جیسے اگر آپ اسلام سے پھر جاتے ہیں تو آپ کو قتل کیا جائے گا. آپ مسلمان ہیں، آپ چوری کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا. آپ شادی شدہ ہیں، زنا کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. اگر کنوارے ہیں تو آپ کو جو ہے 2 سال کے لیے وطن چھوڑنا ہوگا اور 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ جو حد ہے الا بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کے غلطیوں کی جو حد ہے اس پر نافذ ہوگی. کوئی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا. یہ حدود جو ہے یہ اس پر نازل ہو، اس پر نافذ ہوگی. اور یہ وحسابہم علی اللہ، اس کا معاملہ آج کے معاملے سے بہت ٹچ کرتا ہے کہ ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بدعت کرتا ہے تو اس کو کافر کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا مطلب کہ وحسابہم علی اللہ، یعنی اس نے دل سے ایمان قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے بدعتی کے تعلق سے اتنا کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بھی اس دین میں کوئی چیز ایجاد کرے گا اس کو رد کر دیا جائے گا. وہ کفر تو کہیں نہیں کہا. لہذا جو لوگ بدعت کرتے ہیں ان کو آپ دھڑلے سے کفر کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ سارے مسالک کی بنیاد یہی بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ. آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں. پھر آپ مجھے غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ بات صحیح ہے، بالکل حق ہے. آپ اس کو کافر نہ کہیں، آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ غلط ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اسلام میں نہیں ہے اگر وہ کرتا ہے تو ایسے ہی رد ہے، اس کے عمل کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا. پھر ہم اپنی زبان کو بیکار ضائع کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مفتی بن کر کے اپنے آپ کو کافر کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ایسے ہیں جو بدعت کرتے ہیں معاشرے میں ہے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. آپ ایک مسلمان ہیں اور اللہ رسول کو مانتے ہیں تو یہ اللہ رسول کا قول ہے، آپ اس کے اوپر چلیں. ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی زبان کو لمبی کیے ہوئے ہیں، جو بھی تھوڑا سا غلط کرتا ہے اس کو ہم کافر کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ. ایسے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق قائم کرنا چاہیے. اور یہ اسی وقت قائم ہوگا جب ہم اپنے لیبل کو ہٹا لیں گے کہ ہم بریلوی ہیں، ہم اہل ہیں، ہم دیوبندی. اس کو ہٹا کر کے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہو، اسماکم المسلمین. اللہ نے کہا کہ تمہارا نام مسلمان رکھا گیا. لہذا ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہیں. اس کے بعد جس مسلک سے آپ جڑتے ہیں آپ اس مسلک کو فالو کرتے کریں، لیکن پہلے اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں. لیکن آج ایسا نہیں ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، بعد میں مسلمان کا نمبر آتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. اس نظریے کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس نظریے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. اس پر اکٹھا ہوئیے.
انشاءاللہ جو غلطیاں دھیرے دھیرے سدھریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔